بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وقال تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس ملک کے مسلمانوں کے لیے بڑی فکر کا اور تشویش کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جس تیزی کے ساتھ ہمارے ملک کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اگر اس پر ہم نے اور اس ملک کے مسلمانوں نے بیٹھ کر اپنی ذمہ داری کا احساس اگر اپنے دل میں نہیں جگایا تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے نازک ہو جائیں گے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فکر انگیز جملہ کئی سالوں پہلے یہ کہا تھا کہ اگر بھارت کے مسلمانوں نے اس ملک کے حالات سے اپنے آپ کو باخبر نہیں کیا تو اگرچہ تم تہجد گزار بن جاؤ، لیکن ایک وقت ایسا ہے نا کہ تمہاری مساجد اور تمہارے مدارس محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس لیے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ہمیں ان حالات سے باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں فردن فردن ایک ایک مسلمان کی، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کم سے کم اس ملک کے اندر ہماری آنے والی نسلیں سر اٹھا کر اپنے ایمان کے ساتھ زندگی کا مزہ لیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی بجلی بن کر گرتی ہے، چاہے وہ قانون کی شکل میں ہو، چاہے موب لیچنگ کی شکل میں کوئی واقعہ ہو، یا اور کوئی ایسی چیز جس سے مسلمانوں کو، اسلام کو، شریعت کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہو، ہم یہ سوچ کر اور اپنے دل کو یہ اطمینان دلانے کی کوشش کرتے کہ شاید یہ آخری ہوگا اور اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اس پر چرچے ہماری اپنی چائے کے ہوٹلوں کے اندر، چوراہوں پر، اپنی نجی مجلسوں کے اندر کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں اور ہم خاموش ہو کر جو ہے پھر تماشا بن کر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ 10-15 سالوں کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ اور باطل طاقتیں اور فرقہ پرست ذہن والی حکومت نے جتنی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو اور خاص طور پر اسلام کو ٹارگیٹ کیا کہ 75 سالوں کے اندر ایسے دیکھنے کو نہیں ملا۔ کبھی تو حجاب کے اوپر پابندی کا اعلان کیا جا رہا، کبھی وقف بل قانون کا جو ہے شوشہ چھوڑا جا رہا، کبھی اذان اور نماز کے تعلق سے، کبھی مساجد کے تعلق سے، اور اب تو حد یہ ہو گئی
کہ اس ملک کے ایک ریاست کے اندر اتراکھنڈ کے اندر یونیفارم سول کوڈ کو جو ہے نافذ کر دیا گیا. حالات بہت سنگین ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ان حالات کی سنگینی سے اپنے آپ کو واقف کرنا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں ذمہ داری کا احساس ہے، جن کے بدن میں دھڑکتا ہوا دل ہے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور اس سے بڑھ کر اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2025 کے اندر زندگی کا موقع دیا ہے، جوانی کی شکل میں، بڑھاپے کی شکل میں، بچپنی کی شکل میں، آپ جس مقام پر بھی ہو، جس حیثیت سے بھی آپ کی ہو، چاہے آپ مزدور ہو، پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ ایک تاجر ہو، چاہے آپ ایک دین کے معلم ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے قانون پر، اسلامی قانون پر، شریعت پر حملے ہو رہے تھے، قانون بن رہے تھے، آپ نے اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے کیا کیا. آج اسی چیز کو بتانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع پر، ان حالات کے اندر، ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ایسے حالات آتے ہیں، کوئی قانون اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بننے کی کگار پر ہوتا ہے، بننے کی جو ہے آخری اسٹیپ پر ہوتا ہے، ہم سمجھتے کہ یہ تنظیم، وہ تنظیم، یہ جماعت، وہ جماعت، اور یہ چیز، وہ چیز کر لے گی. بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے انفرادی اعتبار سے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ہماری ان موقعوں پر، ان حالات میں ہماری کیا رہنمائی کی؟ قرآن سب سے پہلے کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم تیاری کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جہاں تک ہو سکے، مِن قُوَّةٍ، یہاں اگر ہم عربی کے گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھنا چاہے تو قرآن نے من قوہ کہا، من القوہ نہیں کہا. یعنی جتنی ہو سکے، جو بھی ہو سکے، آپ کو تیاری کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بے چین کرنا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک نوجوان کیا کر سکتا ہے؟ ایک 60 سال کا بوڑھا کیا کر سکتا ہے؟ ایک مرد کیا کر سکتا ہے؟ ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ من قوہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جہاں تک تمہاری طاقت ہو. اس لیے کہ قرآن نے ایمان والوں کو لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وہ کسی بھی انسان کو کسی بھی زمانے کے اندر، کسی بھی جگہ پر، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، دنیا کے کسی بھی سرزمین پر ہو، اور کسی کی بھی حکومت میں ہو، کسی بھی جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت اور اس کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. تو ان حالات کے اندر کہ جب ہمارے ملک کے اندر ایک مخصوص ذہنیت کی حکومت براجمان ہے، زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا ایک مقصد ہے، وہ اس ملک کو ایک طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے. اس موقع پر مسلمانوں کو کیا تیاری کرنا چاہیے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو کچھ بھی کر سکے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرآن نے، اسلام نے، شریعت نے جس ملک کے ہم رہواسی ہیں، اس ملک کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی، لیکن ہم اس ملک کے قانون کا سہارا لے کر، یا پھر کہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری کیا رہنمائی کی، ہم کیا کر سکتے، کم سے کم ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. اس لیے لفظ من قوہ کہ جو کچھ بھی ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر حالات کے اعتبار سے اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے الگ الگ تیاری ہو سکتی ہے. صحابہ کے دور میں جب ایمان مضبوط ہوا، صحابہ کے دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بنی، آپ اجتماعی کے طرف آئے، آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہاں آپ نے الگ تیاری کی. ہر زمانے کے اعتبار سے تیاری الگ الگ ہے. من قوہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. جب تم تیاری کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تمہارا رعب، تمہارا دبدبا جو ہے اللہ اور تمہارے دشمن پر جائے گا. لیکن شرط ہے کہ ہم تیاری تو کریں. ہمارا رعب، آج یہ قانون جو پاس ہو رہے ہیں 10 سے 15 سالوں کے اندر، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان 15 سالوں کے اندر مسلمانوں کا، اسلام کا جو رعب اور دبدبا تھا، وہ دن بدن دوسری قوموں سے ختم ہوتے جا رہا، الگ ہوتے جا رہا. مسلمانوں کی حیثیت نہیں رہی.
ہم نے خود اپنے اعمال کے ذریعے سے اسلام کو اتنا بدنام کر دیا کہ لوگ اسلام کو ایک سچا مذہب تصور نہیں کر رہے. یہ بات اور ہے کہ جو اس کے قریب آ رہا ہے, جو اس کا مطالعہ کر رہا ہے, جو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ یہ بولنے پر مجبور ہو جا رہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات الگ ہے اور مسلمانوں کے اعمال الگ ہے. تو جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان حالات میں اپنی تیاری کریں گے, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے, تو پھر حبون ابھی عدو اللہ و عدوکم, اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن. دیکھو اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ اللہ کا دشمن وہی جو ایمان والے کا دشمن, لیکن اللہ نے دو الگ الگ کہا, عدو اللہ و عدوکم. یعنی اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا دشمن ہے ہم نے اس کو اپنا دشمن بنانے کی سمجھنا چاہیے کہ نہیں, جب یہ اللہ کا دشمن ہے, شریعت کا دشمن ہے, چاہے ہمارے ذاتی مفادات کتنے بھی اس سے کیوں نہ ہو, ہمارا ذاتی فائدہ کیوں نہ ہو, ہمارا ذاتی مفاد کیوں نہ ہو, دنیاوی فائدہ کیوں نہ ہو, لیکن وہ اللہ کا دشمن ہے, ہم اس سے دوستی نہیں کر سکتے. عدو اللہ و عدوکم. ہمیں تیاری کرنا چاہیے. تیاری کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا, بہت ساری چیزیں وہاں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب, تمہارا دبدبہ, تمہارے مد مقابل جو قوم ہے, جو جماعت ہے, جو لوگ ہے, جو اسلام کو, شریعت کو, تم کو, مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں, حالانکہ یہ ہمارے لیے جائز, ایک ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا, یہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, کہ مجال نہیں, چاہے وقت کے بڑے بڑے فرعون آ جائے, حامان آ جائے, قارون آ جائے, چاہے حکومت کے بادشاہ آ جائے, چاہے حکومت کے کوئی بھی آ جائے, وہ اپنی پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا نہیں سکتے. یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سبکدوش ہو جائے, ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے اور ہاتھ پر ہاتھ بھرے رہ کر صرف اس بات کا انتظار کرے کہ شاید آسمان سے اللہ کی کوئی مدد آئے گی اور پھر فیصلہ ہوگا. اگر اللہ کی مدد بھی آئی تو اللہ فرماتے, حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مدد ید اللہ علی الجماع, کہ اللہ کی مدد جو ہے, اللہ کا ہاتھ وہ جماعت پر ہوتا ہے, اجتماعیت پر ہوتا ہے, اتحاد و اتفاق پر ہوتا ہے. ان حالات کے اندر اگر قرآن نے جیسا کہا, اگر ہم چاہتے کہ ہمارا رعب اور دبدبا ہو, تو مسلمانوں کی بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جس طریقے سے 15 سال کے اندر حالات بہت بد سے بدتر ہوتے گئے, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف کا جو ریشو تھا, مسلمانوں میں اختلاف کا جو فیصد تھا, وہ سب سے زیادہ ان 15 سال کے اندر بڑھا. جب ایک ظالم ہمارے سر پر مسلط ہوا تو ہر کسی نے اپنے مفاد کے لیے کہ میرا گھر بچ جائے, میں بچ جاؤں, میری جان بچ جائے, اپنے مفاد کے خاطر اسلامی مفاد کو, دین کے مفاد کو, شریعت کے مفاد کو ایک طرف رکھ کر اپنے مفاد کے خاطر کوئی کسی کی جھولی میں جا کے بیٹھ گیا, کسی نے کسی کے پاس سہارا لے لیا, کسی نے کسی کو اپنا بڑا بنا لیا, اور ہم نے دین کے, دنیا کے مفاد کو مقدم رکھا اور دین کے مفاد کو بالا طاق رکھ دیا. اگر اختلاف, اگر ہمارا آج جس طریقے سے ہم فرقوں میں بیٹھے ہوئے, ہم جو ہے تنظیموں میں بیٹھے ہوئے, ہم مسالک کے نام پر بیٹھے ہوئے, ہم جماعتوں کے نام پر بیٹھے ہوئے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر اتحاد و اتفاق ہوگا تو صرف وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, آپ کے اندر اتحاد و اتفاق صرف قرآن کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی تو قرآن اس کو ضرور بیان کرتا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. آپ جس مسلک کے بھی ہے, آپ جس تنظیم سے بھی جڑے ہوئے, آپ جس فرقے سے بھی ہے, آپ جس جماعت سے بھی ہے, وہ اپنی جگہ پر, آپ کے اختیاری مسائل اپنی جگہ پر. آج باطل طاقت اگر اب جو ہے, اگر وہ کوئی حملہ کر رہی ہے, اگر وہ کسی کو نشانہ بنا رہی ہے, تو آپ کی جماعت اور تنظیم کو دیکھ کر نہیں, وہ آپ کو بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو جو ہے آپ کو نشانہ بنایا جا رہا, بحیثیت اسلام کے آپ کے قانون کو, اسلام کے قانون پر حملہ کیا جانے کی کوشش کی جا رہی. اور ہم ان حالات کے اندر بھی ابھی بھی اپنے جو ہے اپنے مسالک, اپنے جو ہے اختلافات کے اندر جو ہے ابھی بھی بیٹھے ہوئے, اور یہ سوچ رہے کہ شاید مدد آئے گی, مدد اسی وقت آئے گی. اور یہ تاریخ ہے, ہم صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو مدد اللہ رب العزت نے اجتماعیت میں کی, وہ مدد انفرادیت کے اندر نہیں آئی. اب اجتماعیت آئی کیسے, سوال یہ ہے.
اجتماعیت آئی کیسے؟ یہ ہمارا اختلاف، یہ انتشار، یہ افتراق، یہ جدائی، یہ مسالک کے نام پر الگ الگ ہونا، یہ ایک دوسرے سے نفرت. آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ معاف کرے، میں اپنے معاشرے کے بالکل ایک سلگتے ہوئے ناصر کو اپنی آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر غلطی سے میرے بازو میں ایک ایسا آدمی اگر نماز پڑھتا ہے جو میرے مسلک کا نہیں ہے، جو میری تنظیم کا نہیں ہے، جو میری جماعت کا نہیں ہے، اگرچہ اختلافی مسائل اس کی نماز الگ ہے، میری نماز الگ ہے، تو ہم اس کو ایسی نگاہ سے دیکھتے، ہم اس کو ایسے انداز سے دیکھتے جیسا وہ میرا اپنا نہیں، میرا دشمن ہے. یہ اختلاف ایک ایک فرد تک آ گیا. ہمارا اختلاف اتنا آ گیا، بڑھ گیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اجتماعی شادی ہو یا نکاح کا مسئلہ ہو تو وہ لڑکا جس کی عمر 22 سال کی ہے وہ نکاح پڑھانے سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ یہ نکاح پڑھانے والے مولانا کون سے مسلک کے ہیں. یہ ناصور ہے ہمارے معاشرے کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 22 سال کا وہ نوجوان جس کی ابھی شادی ہو رہی ہے، اس کو اپنے شب زفاف کی پہلی رات کے مسائل معلوم نہیں، اس کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں، اس کو نماز کے مسائل معلوم نہیں، آخر یہ مسلک کے مسائل اس کے دل و دماغ میں کہاں سے آ گئے؟ ہاں، آج اگر ہماری دکان پر اگر ہم بیٹھے اور کوئی صغیر پوتی لے کر آ رہا ہے، مسجد کے نام پر، اللہ کے نام پر وہ مسجد کے چندہ مانگ رہا ہے، تو ہم 10 روپے دینے سے پہلے اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے مسلک کی مسجد ہے آپ کی. ایک بھکاری بہروپیہ اگر آئے گا ہم اس سے اس کا دھرم نہیں پوچھیں گے، لیکن مسجد کے نام پر اگر کوئی 5-10 روپے کی پوتی لینے آئے گا تو ہم اس سے اس کا مسلک پوچھیں گے. جب اتنا اختلاف اس قوم میں آ گیا، اس جماعت میں آ گیا جس کو اجتماعیت، جس کو امت بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر گڑ گڑا رہے، مچل رہے، رو رہے. آپ کا خطبہ حجۃ الوداع جو آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اس نبی نے اس امت کو امت بنانے کے لیے، اجتماعیت کی طرف لے کے جانے کے لیے، ایک بنانے کے لیے مختلف مثالوں کے ذریعے اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا کہ یاد رکھو، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں، سب ایک ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. لیکن آج ہر فرقہ، ہر تنظیم، ہر جماعت اپنے آپ کے عاشق نبی ہونے کا دعویٰ تو ضرور کر رہی ہے، لیکن اس نبی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں جس نبی نے یہ کہا تھا کہ ساری قوم المسلمون جسد واحد، کہ سارے دنیا کے مسلمان ایک بدن کی طرح ہے. کہاں آ گیا؟ کہاں ہم ایک بدن نہیں بلکہ الگ الگ ٹکڑوں میں بڑھ گئے ہیں. اگر میرے نوجوان و بزرگوں ان حالات کے اندر بھی، جیسے میں نے درمیان میں بھی کہا، ان حالات کے اندر بھی اگر ہم نے یہ 2025 21ویں صدی کے مسلمانوں نے، اس بھارت کے مسلمانوں نے اگر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں جگایا، اپنی ذمہ داری کا احساس کو بیدار نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، تو میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ آنے والی نسلیں وہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر آ کر کچھ سورہ فاتحہ پڑھے گی، کچھ اصال ثواب کرے گی، وہ آ کر ہمیں بددعائیں دے گی کہ جب ایمان کو بچانے کے لیے محنت لگ رہی تھی، جب ایمان کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے جب آپ کے سامنے صدائیں لگ رہی تھی، اپنی ذمہ داری کا احساس آپ کو ڈالا جا رہا تھا، آپ نے اس وقت ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم اپنی نسلوں کے لیے؟ آج ایک طاقت، ایک فرقہ پرست طاقت ہے جو ہے دھڑلے سے جو ہے اپنا کام کر رہے، اور ہم عجیب خواب خرگوش کے اندر مست شاید یہ انتظار کر رہے کہ کوئی محمد بن قاسم آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی طارق بن زیاد آئے گا. ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی یہ کیا کسی فرشتوں کی نسل سے تھے؟ یہ ہماری ہی تمہارے طرح کوئی انسان تھے. لیکن شرط یہ کہ ایک ایک فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا پڑے گا. صحابہ کرام نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام آنے سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان، ان کے درمیان ہم نے بارہا سنا کہ ایک اونٹ اگر کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تھا تو کوئی سال جنگ چلتی تھی. ایک جنگ بواس ایک مشہور ہے جو 120 سال تک جنگ چلی. 120 سال تاریخ کے اندر لکھی ہوئی جنگ ہے. 120 سال. اب سوچو کہ ان کے اندر انانیت کتنی بھری ہوئی تھی، ان کے اندر جو ہے اختلاف کتنا تھا. لیکن جب وہی اوس اور خزرج جب آپس میں ملتے ہیں، یہ اسی آیت کریمہ کے شان نزول کے اندر واعتصموا بحبل اللہ، کہ جب وہ اوس اور خزرج ملتے ہیں تو وہ کیسے بنتے ہیں؟ ان کی صفت قرآن نے بیان فرمائی کہ صحابہ کرام کے اندر جو محبت کہ ایک طرف ان کے اندر
آج بھی اگر عرب کے اندر اگر اسلام نہیں ہوتا، اسلام نہیں آتا تھا، تو آج بھی عرب اپنے آپ کو سب سے بڑا، عرب کو عرب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بولنے والا تصور کرتے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عجمی یعنی گونگے، ان کو ابھی بھی اپنے سرزمین عرب کا ہونے پر اتنا بڑا فخر ہے۔ لیکن یہ تو قربان جائیے اسلام نے کہ سب کو ایک صف ملا کر کھڑا کر دیا، اور آج اہل عرب دوسروں کے جو استقبال کرے ان کی خدمات کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے۔ تو وہ صفات جو قرآن نے صحابہ کرام کی بیان فرمائی کہ ان کے اندر صفات کیا تھی، آخر ان کے اندر بھائی چارہ، محبت، جبکہ ان کے اندر یہ سب سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جیسے اسلام آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بدلا، کیسے ان کے اندر اتحاد اتفاق پیدا ہوا۔ اگر وہی صفات اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج اختلاف کی جو شکلیں نظر آ رہی ہے، جہاں دور دور تک مسلمانوں کو عزت کی کوئی پہاڑ نظر نہیں آ رہی، کوئی سما نظر نہیں آ رہی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن و حدیث کی جو صحابہ کرام کی جن صفات کو قرآن نے بیان فرمایا وہ صفت اگر ہم لیں گے انشاءاللہ ایک ایک فرد اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دین دور نہیں، جب اللہ کی مدد تو اترتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے اسی طریقے سے دیکھیں گے جیسے صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا صفت ہے صحابہ کرام کی؟ اتحاد و اتفاق کیسے پیدا ہوا؟ یہ مسالک کے نام پر ہم کو بٹے ہوئے، جو تنظیموں کے نام پر ہم ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں، وہ صفت کیا ہے؟ قرآن کریم صحابہ کرام کی ایک صفت بیان فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دیکھیے ہم نے 12 مفسرین کی زبان سے، علماء کرام کی زبان سے سنا کہ قرآن یہ کسی کی قصے کہانی بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، کسی کے جو ہے صرف اقوال بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، کسی کی ذاتی صفات بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کسی کی بھی، چاہے صحابہ کے ہو، چاہے انبیاء کے ہو، پچھلی قوموں کے تذکرے ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے جس سے آنے والی نسلوں کے اندر وہ چیز آ سکتی ہے اور اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اگر قرآن نے صحابہ کرام کی صفت بیان کیا ہے کہ وہ صحابہ ایسے تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ کی صفت ایسی ہے کہ وہ کافروں پر، اللہ کے دشمنوں پر تو بڑے سخت ہوتے، لیکن جب یہی سخت انسان، یہی سخت فطرت والا انسان جب اپنے آپ اپنے والوں کے اندر آتا ہے، کلمہ گو بھائیوں کے اندر آتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے، تو رحماء بینہم، وہ اتنے نرم دل ہو جاتے کہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہی وہی آدمی ہے جو پہلے تو اشداء تھا اب رحماء بن گیا۔ یہ صفت تھی۔ اب ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر صحابہ کی یہ صفت ہے کہ ہم اشداء علی الکفار ہے اور رحماء بینہم ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ ہم کیا ہو گئے؟ رحماء الکفار اور اشداء بینہم ہو گئے۔ ہم نے جو قرآن جب بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ کو اپنے آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو صحابہ کی صفت لانا پڑے گا، اور ہم اس کو الٹا کر رہے۔ جب الٹا کر رہے، جب آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوا آپ کو کھانے سے پہلے لینا ہے اور یہ کھانے کے بعد لینا ہے، اگر ہم نے اس کا الٹا کر لیے تو اس میں ڈاکٹر کی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے۔ ہاں، تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ اشداء علی الکفار بننا ہے، رحماء بینہم بننا ہے آپ کو، اب ہمارا حل کیا ہو رہا؟ کرونا کا ٹائم آیا، جب کرونا کے ٹائم پر نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر آدمی کو اپنے پیٹ کی، اپنے گھر والوں کی فکر تھی۔ اس وقت مسلمانوں نے خدمت خلق کے نام پر وہ ایسے ایسے کام کیے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں تھی، خدمت خلق کے نام پر۔ اب وہ خدمت خلق ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم نے بھائی چاری، قومی یکجہتی اور یہ اور وہ، اس کے لیے وہ تمام کام کر لیے جس کی اسلام میں گنجائش نہیں تھی۔ اسلام کہتا ہے قومی یکجہتی، آپ اگر کسی مسئلہ شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی مسئلہ کی وجہ سے اگر اپنے برادران وطن کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو شرک کرنے والے، جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اگر اس میں اخلاق کرتے تو اس کی ایک حد بیان کی ہے۔ مسلمانوں نے وہ کام کی جو شریعت میں گنجائش نہیں ہے، ہم نے ان کی لاشوں کو جلایا، اسلام نے کسی کی لاش کو جلانے کی کہا اجازت ہے، بھائی چارے کے نام پر کر رہے، کیا حاصل ہوا اس کا؟ اس سے آگے بڑھیے، جب کرونا کا موقع تھا، جب کسی کے پیٹ میں کھانے کے لقمے نہیں تھے، ہم نے جو دوسروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اپنے گھر کی دولت کو لٹایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، یہ کرے وہ کرے، ساری چیزیں کرے، بہت اچھی بات۔ اور آگے بڑھیے، اس کے بعد ان کے مخصوص
تہواروں کے موقع پر ان کی یاترائیں نکلی، ان کے پیروں میں جو ہے یہ بالکل یہ چیزیں ایسی ہے، یہ کوئی ایسا اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب نے واٹس ایپ پر دیکھا، سب نے ویڈیو شیئر کیے، سب نے دیکھے اور اس وقت فخری انداز میں کہنے لگے یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان، ٹھیک ہے مسلمان، لیکن ذرا اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہونا چاہیے۔ ان کی ایک مخصوص یاترائیں تھی، وہ شرک کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، مسلمان نے آگے بڑھ کر ان کے پیروں کے اندر مرہم لگایا، ہاں وہ اپنے مذہب کے مخصوص نعرے لگا رہے تھے، وہ ساری چیزیں کر رہے تھے، مسلمانوں نے ان کے گلوں کو خشک گلوں کو تر کرنے کے لیے شربت کا انتظام کیا، پانی لگائی، سبیلیں لگائی۔ جب ایسا مخصوص موقع آیا تو مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کو کھول دیے، اپنی مسجدوں میں جگہ دیے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے کام کیے۔ اشداء علی الکفار کہاں گیا؟ ہم نے کب بتایا اشداء علی الکفار؟ اگر میں سمجھتا ہوں یہی کام اگر آپ کے اندر خدمت خلق ہے تو پھر ایک مسلک کا آدمی اگر کسی مسلک کے ماننے والے کے جنازے کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کو کافر کیوں کہا جاتا؟ اگر ایک مسلمان ایک تنظیم کے آدمی کی جلوس نکل رہے، دیکھو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہمارے نزدیک وہ خدمت خلق ہے، وہ اس میں اخلاق ہے، وہ ساری چیزیں، تو پھر ہمارے اپنوں کی قربانیاں کیا ہے؟ اگر ایک تنظیم ایک جماعت کے اجتماع ہو رہے تو دوسری تنظیم کے لوگ ان کے لیے شربت کیوں نہیں بانٹ رہے؟ اگر ایک تنظیم کے لوگ ایک جماعت ایک فرقے کے لوگ اگر کسی کی مسجد میں جائے جا رہے تو اس کو دھویا کیوں جا رہا ہے؟ اس کو کافر کیوں کہا جا رہا؟ اس کو اختلاف کی نظر سے کیوں دیکھے جا رہا؟ اگر ہمارا یہ رویہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان کو تو گلے سے لگانا چاہیے۔ میں نے تو کہا نا آپ کو کہ اگر اتفاق سے اگر میرے بازو میں میرا کوئی ایسا بھائی آ جائے جو میرے مسلک کا نہیں ہے، میری تنظیم کا نہیں ہے، تو میں اس کو بالکل ایسی نگاہ سے دیکھوں گا کہ جیسا وہ میرا کب کا دشمن ہے۔ یہ دل کے اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اگر وہ چیزیں تھی تو اس سے زیادہ تو ہمارے رحماء و بینہم صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھے کہ انہوں نے رحماء و بینہم کی کیسی مثالیں پیش کی۔ یہ اجتماعیت، یہ قلوب کا ایک ہونا، یہ اتحاد و اتفاق، یہ کوئی ایسی ٹیبلٹ میڈیکل پہ ملنے والی دوا یا کسی عالم علم کے پاس ملنے والا تعویذ یا کسی درگاہ پہ ملنے والی کوئی لوبان یا اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو کھا لیں گے اور آ جائے گا۔ یہ ہمارے اپنے دلوں کے اندر جو اختلافات بیٹھے، اب اختلافات اتنا ہو گیا کہ ایک گھر میں اگر 3 بچے تو تینوں کے ذہن الگ الگ۔ اور عجیب بات ہے، ہمارا عجیب ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قوم میں، اس جماعت میں، مسلمانوں میں اجتماعیت قرآن کی بنیاد پر آئی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، ہم دین کے نام پر ایک ہونے کو تیار نہیں، دنیاوی مفاد کے نام پر ایک ہو جاتے۔ بتاؤ آپ کو، اگر کوئی ایک مان لو ایک کمپلیکس ہے جہاں 15-20 دکانیں ہیں، اس میں مسلمانوں کی ساری دکانیں ہیں، ایک اہل سنت والجماعت کی کسی اپنے ذہن کے آدمی کی دکان ہے، ایک کسی اہل حدیث بھائی کی دکان ہے، کسی جو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی کی دکان ہے، اور الگ الگ مسلک کے کئی 8-10 لوگوں کی دکانیں ہیں۔ وہ دین کے نام پر کبھی ایک نہیں ہوگے، لیکن جب مسئلہ ایسا اگر آ گیا کہ وہاں کوئی ایسا قانون آ گیا کہ آپ کی دکانوں کے اوپر اسٹے لگ رہا، آپ کی دکانوں کے اوپر یہ ہونے والا ہے، آپ کی دکانوں کو بند کیا جانے والا ہے، آپ کی دکانوں کو توڑنے والا ہے، وہاں سب ایک ساتھ ہو جائیں گے، وہاں کوئی مسلک نہیں دیکھے گا کہ میں اس سے میری جمتی نہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آیا، جب شریعت کا مسئلہ آیا تو ہم ایک ہونے کو تیار نہیں۔ تو ذرا بتاؤ، جب ہم قرآن حدیث کی ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے جس میں قرآن نے ہماری کامیابی کو چھپا کر رکھا ہے، اگر ان حالات کے اندر اگر ہم ہونا چاہتے ہیں کامیاب، تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ آگے فرما رہے ہیں واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جب زمانہ جاہلیت کے اندر یہ اوس اور خزرج کے درمیان میں ایک لمبی لڑائی، جیسے میں نے کہا 120 سال تک چلتی رہی، یہ بھول گئے، اسلام لے کر آئے، مسلمان ہو گئے اور سب شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اتفاق سے مدینہ میں جو ہے وہ دونوں جماعتیں کے کچھ ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شمعان بن عبد قیس جو ہے ایک اندھا یہودی تھا، اس کو جو ہے واپس شرارت سوچی کہ میں اوس اور خزرج کو واپس لے لاؤں، ان کو واپس ان کے اندر اختلاف پیدا کروں۔ اس نے ایک شرارت کرنے والے کو بھیجا ان کے پاس کہ جاؤ، یہ دونوں بیٹھے ہوئے آپس میں، دونوں قبیلے کے لوگ، ان کو وہ 120 سال پرانی جو جنگ تھی جس میں ان کے آباء و اجداد جو قتل کیے گئے تھے، ان کا نقصان ہوا تھا، وہ جنگ یاد دلاؤ ان کو، وہ جنگ یاد دلاؤ ان کو۔ یہ شرارت کرنے والا آ گیا، اور ہوتا یہی ہے اگر 2 بھائی مل بھی جاتے، کوئی تیسرا پرانے بات یاد دلا کر واپس ان کے دلوں کی جو ہے مٹاس کو کرواہٹ میں بدلنے کی کوشش کی جاتی۔ یہی چیز ہمارے ساتھ اس ملک کے اندر ہوئی۔ وہ شرارت کرنے والا وہاں جاتا ہے
اور اسی طریقے سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو ہے اس طریقے سے بات کرتا ہے. یہ پچھلی باتیں یاد آ جاتی ہے اپنے آبا و اجداد کے قتل کی باتیں کہ تم نے ہمارے اتنے آبا و اجداد کو مارا تھا اور تم نے اتنے مارا تھا کہ جو ہے دونوں کی زبانی لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور قریب تھا کہ دونوں ہتھیار نکال کر وہی زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ادا کرنے والے تھے. جیسی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑی, آپ صحابہ کے چند صحابہ کو لے کر وہ آئے اور یہ آیت کریمہ سنائے اور کہا کہ یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, لیکن اللہ نے اپنے فضل سے تم دونوں قبیلوں کے تمہارے قبیلوں کے لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دی اور اختلافات کو جو ہے اور انتشار کو محبت کے ذریعے سے بدل دیا اور تم واپس اس زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے. تو یہ سننا تھا اللہ کے رسول کا فرمان, اللہ کا فرمان سننا تھا کہ فوراً جو ہے انہوں نے معافی تلافی کی اور واپس دونوں ایک دوسرے کے گلے مل گئے. یہ عجیب اتفاق تھا, عجیب اتفاق ہے, عجیب صحابہ کا ایمان تھا کہ وہ لوگ ایک ہی اللہ کا حکم جب آ جاتا تھا, اللہ کے رسول کا ایک فرمان آ جاتا, وہ اپنے سارے ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھ کر پھر شیر و شکر ہو جاتے تھے, پھر بھائی بھائی بن جاتے تھے. آج ذرا تصور کیجئے, ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے, بچپن سے لے کر 55 تک 23 سالوں تک ہم یہ آیت کریمہ سن رہے, لیکن آج تک ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے محبت پیدا نہیں ہو رہی. اگر آج بھی اگر ہمارے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہو رہی تو پھر وہ دین یا دور نہیں ہے کہ جب ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. اس لیے میرے نوجوانوں بزرگوں, یہ حالات ہمیں آواز دے رہے کہ ابھی بھی کم سے کم اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر دین کے لیے آپ, میں کہتا ہوں آپ کا جو مسلک ہے اپنی جگہ پر ہے, آپ کی نماز جیسی آپ کو پڑھنا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اور عجیب اتفاق ہے جب ایک مسلمان آج کی ان حالات کے اندر بھی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سوال کیا کرنا چاہیے اور ہم سوال کیا کرتے. سوال ہم کو کرنا چاہیے ایک بندے کی ملنے کے اعتبار سے, اور ہم سوال کیسے کریں جیسے خدا اپنے بندے سے پوچھ رہا. اگر ٹرین میں ہم سفر کریں مان لو اور دکھ گئے کہ مسلمان ہیں تو ہم پہلے پوچھیں گے آپ کون سا مسلک کے ہیں, اس نے بول دیا ارے اپنے الگ مسلک کا نہیں, آپ کی نماز نہیں ہوتی, یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی, یہ آپ کا طریقہ صحیح نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. ارے یہ سوال تو کل قیامت میں اللہ کرنے والا ہے. آپ کو یہ اختیار دیا کس نے اور کہاں سے آپ کو اتنا یقین ہوگا کہ آپ جس مسلک کے وہ صحیح ہے. اگر آپ کو اپنے مسلک کے صحیح ہونے کا اتنا یقین ہے, آپ کو اتنی گارنٹی ہے, آپ اتنے پاورفل ہے, تو پھر جیسے اللہ کے رسول کو اپنے دین کے سچے ہونے کا یقین تھا اور اللہ کے رسول نے اس سچے دین کو اپنے اخلاق سے پھیلایا, تو اگر آپ کو اپنے مسلک کے, اپنے فرقے کے, اپنی جماعت کے, اپنے تنظیم کے صحیح ہونے کا اتنا یقین ہے, پختہ یقین ہے, تو کیوں نہیں آپ اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کریں ان کے سامنے. دلائل سے وہ الگ چیز ہے, لیکن جب تک اخلاق کے ذریعے سے آپ اس کی دل کو مائل نہیں کریں گے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. ایک مسلمان جب ایک دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کو یہ سوال کرنا چاہیے, بھائی آپ مسلمان ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ کیسے ہیں, آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, آپ کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں, آپ پر کوئی قرض تو نہیں, آپ کی تجارت کیسی چل رہی ہے, یہ ہمدردانہ آپ اسے سوال کریں, وہ آپ سے 2 منٹ میں پگھل جائے گا. پھر مسلک کی بات نہیں, پھر محبت کی بات ہوگی. عجیب اتفاق ہے, جب اپنا ملتا ہے تو ہم یہ سوالات کرتے, اور جب کوئی ملتا ہے اشداء علی الکفار تو ہم جو ہے, اور اشداء علی الکفار کے ساتھ یہ بھی یاد رکھے اگر ہم اس کے سلوک اشداء علی الکفار کا مطلب یہ کہ ہم ان کے ساتھ ایسا رہے کہ ان کو ہمیشہ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ ہم ان کے اس عمل شرک والے عمل سے ہمیشہ کے لیے بیزار ہے. آج جتنے بھی میں نے آپ کو کورونا کے ٹائم کے یہ وہ ساری چیزیں بتایا, اس سے تو یہ بو آ رہی تھی, یہ لگ رہا تھا کہ ہم ان کے اس عمل سے خوش ہے. ہاں, ہم ان کے جو بھی وہ اپنے شرک عمل کرے, یہاں تو بالکل گنجائش نہیں ہے. تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حد بیان کیے, اگر اس کے آگے جائیں گے تو پھر آپ اپنے دین کے اعتبار سے کتنی پارسا کیوں نہ ہو, آپ اپنے دین کے اعتبار سے کتنے نوازی کیوں نہ ہو, حاجی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کے نزدیک آپ ظالم نہیں. اس لیے میرے نوجوان بزرگ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات کے اندر ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلمان بھائی ہے چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, ہم دل سے اس کا احترام کرے, اس کی عزت کرے, یہ اختلافات کو انتشار کو ختم کرے. اور اختلاف انتشار ختم کرنے کے لیے ہمیں کسی جلسے جلوس کی, کسی میٹنگ کی اور کسی اجتماع کی ضرورت نہیں. ہر آدمی اپنے دل کے اندر اپنے دوسرے مسلک کے ماننے والوں کے لیے وہی جگہ رکھے جو اپنے بھائیوں کے لیے رکھتا ہے, تو انشاءاللہ یہ اختلاف ختم ہوگا, انتشار ختم ہوگا, اور ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم, ہمارا رعب دشمنان اسلام پر پڑے گا, اور انشاءاللہ پھر اس ملک
کے اندر ہماری آنے والی نسل دیکھے گی کہ انشاءاللہ وہ سر اٹھا کر جیے گی۔ بس آخر میں ایک شعر کہہ کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم ہمیشہ دوسروں پر ہاتھ لگاتے کہ وہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، وہ ایسا کریں گے ایسا ہوگا، ہم اپنی ذمہ داری کو بھول جاتے۔ شاعر کہتا ہے کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، صرف خواہش اور تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ آم کی جھاڑ کے نیچے چلے جاؤ اور تمنا کرو کہ آم گر جائے، کبھی نہیں گرے گا۔ تو خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ اور کچھ نہیں ہوگا ان اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا ان اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے کہ یہ ظلمت، یہ اندھیرا یہ ختم ہو اور آنے والی نسلیں وہ اجالے کے اندر زندگی جیے، ان کا ایمان محفوظ ہے، تو ہر آدمی کو، ہر فرد کو اپنے حصے کا دیا جلا کر اس اندھیروں کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔